دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو۔ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو دعا سے نکل گیا اسے بد دعا میں بھی کیا یاد رکھنا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی اداس کہانیاں نہ سنانا کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ لوگوں سے اپنے بارے میں ہمدردی کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ انسان اگر مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے قریب کر دینے کا حق رکھتا ہے۔ وجود یعنی تیرا جسم ایک گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ گھوڑا اتنا لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا اتنا سرکش اور خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ انسان کو انسان پر روب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی حق صرف نفس کے غرور کا دھوکہ ہے، اور غرور انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار پر تہمت لگائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مشکلوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل ان لوگوں نے اپنی مشکلوں میں اضافہ کیا، تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور صبر آ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں اس کو تم چھوڑ دو، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر چن لیا جائے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کی محبت میں دخل نہ دو۔ اللہ کے الفاظ کے معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی ایک دکا اپنا مل جائے گا، اور جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں کسی اپنے کو پہچان لیا تو یہ بڑی بات ہے۔ جھوٹا اگر نماز بھی پڑھے تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا اگر بظاہر امیر المؤمنین بھی بن جائے تب بھی جھوٹا ہے۔ سچائی کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور زندگی کو پردہ اور حجاب بنا لیتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے
جو روئی نہ ہو۔ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ جم جائیں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہے، اسی طرح آپ کے اندر کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی۔ آپ کے اندر ہی دھوپ اور چھاؤں ہے۔ آپ کے اندر رات دن گزرتے ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج بڑا غم زدہ ہوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا ہی کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اپنے وجود کو ڈھونڈتا ہے تو اسے اپنے اندر ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے ہے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ مثلاً اس کی آنکھ جسے بینائی کہتے ہیں، وہ کوئی اپنے جیسا دوسرا وجود دیکھنا پسند کرے گی تو ایک اور انسان آ گیا۔ اب کچھ بھی نہ دیکھے گا تو آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ بھیڑ میں تنہائی کو برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ تو کھو جائے ڈھونڈ نکالوں، اب تو ڈھونڈ کہ میں کھو جاؤں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مایوسی سے اگلا قدم کامیابی کا ہے۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے والی صورتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ دو۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں سوال چھپا رکھے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو حل کرنے کا علم عطا کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ یاد رکھو، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن سامنے آتا ہے۔ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی اور جاہلوں کا فراموشی ہے۔ انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، پر دل میں ہمیشہ رہنے والی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت زیادہ فرما برداری کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ ایسا کہنے والا انسان
اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اللہ کی فرما برداری میں اسے تلاش کرو۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ حقیقت کی خواہش ہی حقیقت کا حاصل ہو جانا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو کہ بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ دو چیزوں کی عادت بنا لیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ اگر تم روشنی بنو گے تو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں تم نے کچھ نہ سیکھا تم نے اسے ضائع کر دیا۔ تم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، افسوس کہ وہ اپنے شاگردوں کو مار دیتا ہے۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو چاہے تمہاری آواز کانپتی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جس کے لیے تم تیار ہوتے ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو تمہیں ہر لمحہ زندہ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک قطرہ اشک کا جو تنہائی میں گرے، آسمان کے سب فرشتے اسے جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار گرانے والے حالات تمہیں بلندیوں کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کا دشمن بن جائے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ حقیقی سکون دنیا سے نہیں دل کے یقین سے آتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک خاموش چیخ چھپی ہوتی ہے جو دنیا کو نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ چیخ رب تک جاتی ہے اور وہی رب اس کا جواب سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے زخموں پر شرمندہ نہ ہو، وہ تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کئی صفحے آنسوؤں سے گیلے ہوتے ہیں، لیکن انہی صفحوں پر سب سے قیمتی سبق لکھا ہوتا ہے۔ دکھ اصل میں علم کا دوسرا نام ہے جو رب خود ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی رب تمہیں تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پہچان ہو۔ بھیڑ میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ تنہائی وہ نعمت ہے جہاں انسان رب کی آواز پہچانتا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان زندگی مانگتے ہیں لیکن رب ہمیشہ بامقصد زندگی دیتا ہے۔ آسانی میں شاید ہم سو جائیں لیکن مقصد میں ہم جاگتے ہیں۔ اسی جاگنے کا نام شعور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمائی وہ دل ہے جس میں تمہارے لیے دعا ہو، اور سب سے بڑی غربت وہ لمحہ ہے جب سب ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو۔ دل کو بھرنا ہو
تو دنیا نہیں، رب چاہیے۔ تمہاری خاموشی رب کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ تمہارا دل سنتا ہے، زبان نہیں۔ دعائیں اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، ایک آنسو، ایک آہ کافی ہوتی ہے اسے سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانیں گے، لیکن رب تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا رحم ہمیشہ انسان کی امید سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی رحم نئی شروعات بناتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا نہیں بنتا جب وہ جیتتا ہے، بلکہ جب وہ ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہارنے کے بعد بھی ہار نہ ماننا، یہ ایمان ہے، طاقت ہے، بندگی ہے۔ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو گر کر اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سچ وہ نہیں جو زبان سے بولا جائے، سچ وہ ہے جو روح کو ہلا دے۔ ایسے سچ کم کہو، لیکن جب کہو تو دل کو بدل دو۔ دنیا کو الفاظ نہیں، احساسات بدلتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کی سب سے دردناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ آدھی زندگیاں دکھاوے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوئیں۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع کھو نہ دینا۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر روزمرہ حالات میں انسان گم رہے تو وہ اپنی پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ غیب پر ایمان میں اگر پختگی چاہیے اور ترقی چاہیے تو انسان کو غور سے دیکھو۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو
تب بھی نادانی ہے۔ انسانی پستی کا سب سے پست مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ تربیت اور تجربہ، یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اپنے وجود کے 1000 بار ٹوٹنے کے بعد ہی کوئی شخص بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا جیتنے سے بہتر ہے کہ دل کی دنیا کو جیتنے کا ہنر آتا ہو۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کو چنا جائے جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہو۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کام کرتی ہے وہ آپ کا گمان ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنا گمان ٹھیک رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے نیت کے خلوص، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغہ پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ملے جتنا ملے اس کا شکر ادا کریں اور دنیا کی بہاریں دیکھیں۔ جس محفل میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والے زیادہ ہوں وہاں بہتر ہے کہ اس محفل سے دوری اختیار کر لیں تاکہ آپ کی اور آپ کے دلیلوں کی حیثیت اور پہچان باقی رہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور حادثوں سے ملتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو چن لینا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فن ہے جو کوئی جانتا ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا خود کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بجیں بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے بعض مرتبہ کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم کہ آئے کیوں تھے اور سب چلے کہاں گئے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت راضی رہ کر دوسرے لوگوں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال
جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ عبادت کی تکلیفیں برداشت کر لو، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ بے صبری سے اللہ کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ اسے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمیں، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ اللہ کے بندے کی شان ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں، وہ دماغ کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کے راستے تاریک ہی رہیں گے اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو، اس کے حکم پر سر جھکا دو۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے، اور علم والے جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ بے شمار برائی دنیا میں ایسی ہے جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آتا ہے۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور تمنا جو ہے وہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ بلا وجہ آنسوؤں کا آنا یہ کسی کی توجہ کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ خدا کے بندو، کھانا سیکھ لیا، پینا سیکھ لیا، جینا سیکھ لیا، اور تو اور محبت نفرت بھی سیکھ لی۔ اب مہربانی فرما کر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ لہجے کی کڑواہٹ بات کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی ضرورت مند نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو زندگی نے مجھے یہ سکھایا،
تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی چوٹ سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ نیکی ڈال دی ہے دریا میں، ان گناہوں کا کیا کرے کوئی۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سب سے زیادہ زور زبان کی توبہ پر دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جو نہ کہنے کی ہو۔ سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ جب آپ کو اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ فقیر اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ انسان کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی جب تک اس کا اخلاقی کردار مضبوط نہیں ہوگا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں، والدہ، والد، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا گمان تک نہ گزرے۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ جو دل گندگی سے بھرا ہوا ہو وہاں رب تعالی نہیں ہوتا۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے اندر کے انسان سے باتیں کروا دیتی ہیں۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔